الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبعد ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان گرامی اور دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، رب کریم کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے سے مرحمت فرمایا، اور مزید اس نے احسان یہ کیا کہ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر کچھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ رب کریم ہمارے اور آپ کے چھوٹے بڑے ہر ایک عمل کو قبول فرمائے. رب کے یہاں کوئی بھی عمل ہو، اس کا اصل جو مسئلہ ہے وہ قبولیت کا ہے. انسان کتنی بھی بڑا عمل کر لے، لیکن اگر رب کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے تو اس کا عمل بیکار ہے. اور اگر انسان نے کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل کیا اور اگر اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا نجات کا، تو ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو گیا. اس لیے ہر ایک عمل کے بعد ہمیں اور آپ کو قبولیت کی دعا بھی کرنی. جیسے ہمارے نبی کا ہمیشہ معمول ہوا کرتا تھا کہ عمل کے بعد فوری طور پہ دعا کیا کرتے. اس لیے ہم اور آپ کو اپنے عمل کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں. اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جو عمل ہے اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے اپنے رب سے ہمیشہ الہا وزاری کرتے رہنا، التجائیں کرتے رہنا ہمارا اور آپ کا یہ کام ہونا چاہیے، اور ایک اہم مشغلہ بھی ہونے چاہیے. آج ہم اور آپ اس سے ناواقف ہیں. یہ ہمارے ذہن میں یہ ہمیشہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں ہمیشہ ہم اور آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہی رکھیں، اس سے دعائیں ہی کرتے رہیں. جیسے ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کیوں کیا کرتے تھے؟ حالانکہ ہمارے نبی کا دن کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا جو برا تھا، غلط تھا. ہمیشہ آپ اچھائی ہی کیا کرتے تھے اور اچھا عمل ہی کیا کرتے تھے. لیکن باوجود اس کے آپ ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے. اور 1-2 بار کا مسئلہ نہیں ہے، 100 بار کا مسئلہ ہے. اگر نبی اور اتنا بڑا نبی ہو کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ تو ہمیشہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. اگر ہم اور آپ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، الحمدللہ، اس پہ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 وقت کی نماز ایک دن میں ہو گئی تو ہم اور آپ اس پہ فخر نہ کریں. اس لیے کہ ہماری نماز میں ہم اور آپ یہ نہیں بول سکتے اور دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں.
یا اور بھی نیک عمل ہم نے اور آپ نے کیا ہے، تو اس عمل کے پیچھے ہم اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ عمل ہمارا اور آپ کا قبول ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل اللہ کے منشی کے مطابق نہیں تھا۔ جیسا رب چاہتا تھا ہمارے نبی ویسا ہی عمل کیا کرتے تھے، اور جیسی عبادت اللہ کو مطلوب تھی ہمارے نبی اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی ویسی ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہوا، فوراً اس کی قبولیت کے لیے دعا ہو رہی، اور دن کے اندر 100 بار استغفار کر رہے کہ میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، رب کریم تیرا کام ہے معاف کرنا۔ آج تو ہم نے عمل کر لیا، اس کے پیچھے فخر لگ گیا، اور ہم یہ بول بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ میں تھا یا ریاکاری کے ساتھ میں تھا۔ حسن بصری علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ باہر سے آئے تو آپ کی نماز پڑھتے ہوئے لوگ ان کو دیکھنے لگے اور دیر تک دیکھتے رہے، اور حسن بصری نماز پڑھ رہے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو بعض لوگ کھڑے ہوئے ہیں، قطاریں لگی ہوئی اور وہ لوگ ان کی نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے دل کو ٹٹولا اور اپنے دل کا جائزہ لیا، محاسبہ کیا اپنے دل کا، اور انہوں نے کہا حسن بصری کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ایک شیطان تھا جس نے ہزاروں سال سجدے کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا مقرب بنا کہ اس کا نام مستجاب الدعوات بن گیا، لیکن اس نے تھوڑی سی ریاکاری کی اور مکاری کی اور ایک اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو ٹھوکر مار دیا اور اس کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ حسن بصری یہ تیری کون سی عبادت ہے جس پہ تو ریا کر رہا ہے، جس پہ تو فخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک وہ ہیں جو حسن بصری ہیں کہ جن کی نمازوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کام کر رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، میرا بھی اور آپ کا بھی حال یہی ہے کہ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، نیت تو الحمدللہ باندھی جا رہی ہے، لیکن اس عمل کے اندر ہماری اور آپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ حالانکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو انسان کی کیفیت بدل جانی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، ہمارا اور آپ کا حال بالکل ہی الگ ہے، جیسے گھر میں ویسے مسجد میں بھی ہوتا ہے۔ نماز تو ایک الگ شان اور ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا معاملہ ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے تو ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی، وہ لرزتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہ آج اللہ معاف کرے میرا اور آپ کا بھی معاملہ کیسا ہے، ہم اور آپ خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہوتا ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے بھی نماز کو مذاق بنا لیا، اور اسی وجہ سے اس نماز کے اندر کوئی بھی جان نہیں ہے اور نماز کی کوئی بھی روح نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہو۔ لیکن وہی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے کہ نماز سے پہلے ان کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ جب انسان کی نماز سے پہلے کی یہ کیفیت ہے تو جو انسان جب اس وقت میں نماز پڑھے گا، پھر جب وہ اللہ سے الہا وزاری کرے گا اور اللہ سے جب وہ لو لگائے گا اور جب اس وقت میں وہ اللہ سے باتیں کرے گا تو پھر اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟
اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس عمل کے پیچھے اپنے رب کی رضا کی مقصد اور اپنے رب کو راضی کرنے کا سب سے پہلا ارادہ ہونا چاہیے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کرنے کا یہ عزائم بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے عمل کے پیچھے ریا ہوگی، مکاری ہوگی، شہرت ہوگی اور یہ ساری چیزیں دکھلاوے کے اندر آئیں گی تو میرے بھائیوں، شیطان نے تو بہت ہی اچھا عمل کیا تھا لیکن اس کے سارے عمل بیکار ہو گئے، سارے عمل عبث اور بیکار ہو چکے تھے۔ اس لیے ہمیں چھوٹے بھی عمل کرنے ہیں یا بڑے عمل کرنے ہیں تو اس عمل کے پیچھے سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کا مقصد، اللہ نے جو اس مہینے کو ہمیں اور آپ کو دیا ہے صرف اسی لیے دیا ہے کہ ایک مہینہ مسلمان اللہ کا بندہ کما حقہ اللہ کی فرما برداری پر آ جائے اور اس کا رب اس کو جیسا کہے زندگی گزارنے کے لیے دن اور رات کے اندر وہ اپنے عمل کو پورا کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جو 11 مہینے آنے والے ہیں اس عمل کے مشق کی وجہ سے وہ 11 مہینے اس پر عمل کرنے والا ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہماری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، مکمل ہم اور آپ انسان بن جائیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مسلمان بنے۔ یہ رمضان کے آنے کا اصل مقصد یہی ہے، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنا تو اور قوموں کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اس قوم کا جو مسئلہ ہے وہ شرط ہے لعلکم تتقون، صبح میں بھی ہماری زندگی تابع دار ہوگی اور دن میں بھی ہماری تابع دار ہوگی، شام میں بھی ہماری تابع دار ہوگی، کس کی؟ اس رب کی جس رب نے دن اور رات، صبح اور شام بنایا۔ یہ ہماری زندگی اصل اس کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون سے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور یہ قرآن دونوں مسلمان کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روزہ بھی اور یہ قرآن بھی مسلمان کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بنیں گے۔ یہ کب بنیں گے؟ جب انسان روزے کو روزہ بنایا ہوگا اور قرآن کو قرآن سمجھا ہوگا۔ روزہ کہے گا رب کریم اس انسان نے آپ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارا تھا رمضان کے اندر، رب کریم اس کے لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ اور قرآن بھی یہی کہے گا رب کریم میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا اور رات میں قرآن کو پڑھتا رہا، رب کریم اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ رب کریم قرآن کی بھی روزے کی بھی سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے جس انسان نے روزہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہوگا، قرآن کو اپنے رب کو راتوں میں سناتا رہا ہوگا۔ رب کریم اس قرآن کی اور اس روزے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس بندے کی مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم اور آپ اس کا معمول بنائیں گے کہ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے اس موقع کے اندر ہم اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، روزے کو روزہ بنائیں اور قرآن کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ یہ نہیں کہ ہم اور آپ آئیں نیت تو بعد لیں، قرآن کو سنانا تو اپنی جگہ پہ، جیسے رکوع کے اندر جائیں پھر نیت بعد لیں، رکوع اور سجدہ کرنے سلام پھر لیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، ایک ہی رکعت 2 رکعت جتنی بھی ہو سکے ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ میں پڑھنے والے بنیں، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو۔ جب یہ مقصد ہوگا ہمارے اور آپ کے دل کے اندر تمنائیں اٹھیں گی، اللہ کو پانے کی کوشش جب ہم اور آپ کریں گے تو وہی رب کریم اس قرآن کو ذریعہ بنائے گا نجات کا اور یہ روزے کو ذریعہ بنائے گا نجات کا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔